میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی، ایک تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، شارٹ نوٹس پہ آئے، دل کی انتہائی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو ایشوز ہیں میرے پاس، ایک تو یہ حیدر پورہ کا جو انسیڈنٹ ہوا، جو درد پورے قوم نے محسوس کی ہے، مجھے اچھا لگا کہ پہلی بار ہم سب ایک ہو کر ہم نے ایک آواز اٹھائی ہے جو بے انصافی کشمیر میں ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز ہم روتے ہیں، روز ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، روز ایسے ثانیہ ہوتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا، ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا دل سے دوری اور دلی سے دوری، اگر وہ واقعی وہ دل سے کہتے ہیں تو وہ آ جائیں، ہمارا درد بانٹیں، اور ان کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی بھی ایک ڈیڈ باڈی ایک جوان کی ان کے گھر والوں کے سپرد نہیں کی گئی ہے۔ مطلب انسانیت کی بنیاد پہ ہی صحیح، چلے وہ ہم کو پسند نہیں کرتے، انسانیت کی بنیاد پہ ہی صحیح، کیا اب ہمیں ایک اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کو بھی اپنے باپ اپنے گھر والوں کے سپرد کے حوالے کیا جائے؟ اب اس بچے کا دیکھ لیجئے جو بابا بابا کہہ رہی تھی، اور اس کو اپنے بابا کو 2 بار بیوریل کرنا پڑا۔ مجھے بتائیے دنیا کی تاریخ میں اور اس 21 سینچری میں آج کل یہ کہاں پہ ہے کہ کشمیریوں کی ڈیمانڈ اب یہ ہو گئی ہے ہمیں ڈیڈ باڈیز لوٹا دیجیے۔ میں اپنے دیش کے انٹلیکچوئل سے، اپنے دیش کی سوسائٹی سے، اپنے دیش کے لبرل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو ٹچ می ناٹ نہیں سمجھیے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر پوری دنیا میں اس وقت ایک نعرہ ہے، آپ کرکٹ میچ دیکھیے، کرکٹ میچ سے باہر دیکھیے کہ بلیک لائیوز میٹر، کیا کشمیری لائیوز ڈونٹ میٹر ایٹ آل؟ پلیز فار ہیونز سیک، ایز یو ڈو فار بلیک امریکنز، do for Kashmiris as well. We are suffering, we have pain, we are pained to see things everywhere, right, left and the center. اب میں جوڈیشل میجسٹریل انکوائری، ایون اگر آپ جوڈیشل انکوائری کی بات کریں گے، جس حصے میں دیش کے اسپیشل پاورز، آرمڈ اسپیشل پاورز ایکٹ ہوگا، اس دیش میں آپ پروب کو لے کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ ہم 30 سال سے زیادہ دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے اگر پرائم منسٹر جو وہ دل کی دوری اور دہلی سے دوری واقعی دل سے کہتے ہیں تو ہمیں بھروسہ دلائیں، ان بچوں کو بھروسہ دلائیں جن کا یہ بابا چھینا گیا، ان کو بھروسہ دلائیں کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ دوبارہ کشمیر کی سرزمین پہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کے لیے موقع ہے کہ ہمیں اعتبار دے، ہم اعتبار کھو چکے ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ اعتبار نہیں رہا ہے جو حال ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہمارا درد بانٹے، اس بیوہ کے ساتھ درد بانٹے، اس بچے کے ساتھ درد بانٹے، ان فیملیز کے ساتھ درد بانٹے، اور ہمیں یہ اعتبار دے کہ اب کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تب ہوگا، اس کی شروعات جب وہ ہمیں کہیں گے کہ وہ جن لوگوں سے یہ چھوٹ ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ہیومن ایرر ہوا ہے، مان لیجئے، حالانکہ اس میں ہماری لائف چلی گئی، یہ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ شاید آہستہ آہستہ ہم کو اس بات پہ اعتبار آئے گا۔ ایک تو نمبر 1۔ نمبر 2، کل آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر نے کسانوں کی جو ایجیٹیشن 15 مہینے سے چل رہی تھی، جو لاز پارلیمنٹ میں بنے تھے، ہم کو کہتے ہیں کہ جو لاز پارلیمنٹ میں بنتے ہیں وہ آخری لاز ہوتے ہیں، میں 5 اگست کے لاز کی بات کر رہا ہوں، اور کل جو جیتا ہے یہ کوئی پارٹی نہیں جیتی ہے، میرے حساب میں جمہوریت جیتی ہے۔ میرے حساب سے جس کو ہم سمجھتے تھے کانسیپٹ آف انڈیا، وہ کل جیتا ہے، اور یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی سے ہی
جو قوانین بنتے ہیں وہ طاقت نہیں ہے، طاقت لوگ ہیں، طاقت کسان ہیں، طاقت کا سرچشمہ کسان ہیں، یہاں کے لوگ ہیں۔ یہ کل جمہوریت کی جیت ہوئی، اسی جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے کہ جو آپ نے ایسے ہی قوانین بنائے تھے 5 اگست کو 2019، جس میں ہمارے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے وہ حقوق دیے تھے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن سے سیکرڈ ڈاکیومنٹ اور کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ اس کی لاج رکھنے کے لیے، جیسے کل آپ نے لاج رکھ لی کہ صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی کی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے جمہوریت کی۔ جمہوریت کی بنیاد لوگوں کی آواز ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جیسے کل آپ نے وہ قوانین منسوخ کیے، اسی طرح آپ وہ قوانین جس سے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے آئینی حقوق چھینے گئے وہ بھی آپ مسترد کریں گے، اور ہم کو بھی آپ جینے کی ایک سانس لینے کا موقع دیں گے۔ سر، I have a question for you. ہاں پلیز۔